السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ جڑاوالا میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو فوراً گھر آیا اور گھر آ کر اس نے آخر ایسا الٹرا ساؤنڈ میں کیا دیکھ لیا تھا کہ گھر آتے ہی بیوی کو قتل کر دیا۔ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا دیکھا تھا، یہ میں آپ کو آگے جا کے ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ اپنے کریکٹرز کی طرف آتے ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ ایریا وائز میں آپ کو چیزیں سمجھاتی ہوں۔ فیصل آباد کا علاقہ جڑاوالا اور جڑاوالا کا تھانہ کھڑیاوالا، وہاں پر ایک سفاک شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہے کیا، یہ ایف آئی آر کیوں رجسٹرڈ ہوئی، یہ معاملہ کیا ہے؟ شوہر کا نام ہے اس کیس میں ندیم سجاد، اور ندیم سجاد کی جو اہلیہ ہے، جو بیوی ہے، ان کا نام ہے ایمن فاطمہ۔ ایمن فاطمہ کی عمر ہے 28 سال 28 ایئرس۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ندیم سجاد کی جو شادی ہوئی تھی وہ اپنی خالہ کے گھر ہوئی تھی، خالہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، یعنی کزن سے ہوئی تھی۔ اب ندیم سجاد کی جو والدہ ہیں روشن بی بی نے یہ ایمن لی تھی اپنی بہن سے کہ میں تمہاری بیٹی کو خوش رکھوں گی، تم مجھے رشتہ دے دو۔ شادی ہو گئی، بڑوں نے بہنوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کی شادی آپس میں کر لیتے۔ شادی ہو گئی۔ فرسٹ ٹائم جب ایمن پریگننٹ ہوئی تو ان کے ہاں یہ امید پیدا کی جا رہی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، لیکن چونکہ پہلا بچہ تھا، ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ پہلی بیٹی تھی، تو اسی ٹائم سے ان کے گھر میں جھگڑے مسئلے مسائل سٹارٹ ہو گئے تھے کہ اس نے آتے سار پہلی بیٹی کیوں پیدا کر دی ہے۔ اسی دوران دوبارہ سے پریگننسی ہوئی اور پورے ٹائم کے ساتھ، پورے ڈیوریشن کے ساتھ دوسری بیٹی جو ہے وہ پیدا ہو گئی، جس کی عمر اس ٹائم 10 ماہ ہے۔ تو جب دوسری بچی پیدا ہوئی تو ان کے گھر میں جھگڑے اور شدت اختیار کر گئے کہ نہ پہلا بیٹا پیدا کر سکی، نہ اب بیٹا پیدا کر سکی ہے، اب بھی اس نے بیٹی پیدا کرنی ہے۔ تو یہ کر کیا رہی ہے؟ یہ تو تھی دو بیٹیاں جن کی میں نے ساری کہانیاں آپ کو سنائی۔ اب آ جاتے ہیں وقوعے کے اوپر کہ وقوعے میں ہوا کیا۔ سجاد کو پتا چلا، ندیم سجاد، اس کو پتا چلا کہ میری بیوی پریگننٹ ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی خوش تھا۔ ندیم سجاد اپنی بیوی کو اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل لے گیا چیک اپ کے لیے۔ جیسے نارملی ہمارے ہاں لڑکیاں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، ان کا چیک اپ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، یہ لیب ٹیسٹ کروا لیں، یہ بیس لائن کروا لیں۔ بیس لائن کہا جاتا ہے سی بی سی کو، این ایف ٹی کو، آر ایف ٹی کو، یورین ٹیسٹ کو اور الٹرا ساؤنڈ کو، اسے کہا جاتا ہے میڈیکل کی زبان میں بیس لائن۔ اسی طرح سے ندیم سجاد اپنی والدہ کو اور اپنی اہلیہ کو لے کر گیا ہاسپٹل کہ وہاں پر جاتے ہیں اور ایمن کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ ہمیں بیٹا دے رہا ہے یا بیٹی۔ اس نیت سے یہ ہاسپٹل لے جاتا ہے اور جا کر ایمن کا الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے۔ اب نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی حالت میں آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، تو وہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے۔ بیٹا یا بیٹی پتا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط طریقہ کار ہے جو کہ اب رواج بنتا جا رہا ہے۔ اچھا جناب، اب الٹرا ساؤنڈ ہونے لگ گیا ایمن کا۔ ایمن جب اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا رہی تھی تو پاس ساس کھڑی تھی اور ساس اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جب ساس اسکرین کو دیکھ رہی تھی اور ساس نے اسکرین کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے، ایمن یعنی کہ میری بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بیٹی ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا کہ بتائیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرتبہ کیا عطا فرما رہے ہیں، تو ڈاکٹرز نے بھی بتا دیا، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ جو آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی عطا فرما رہے ہیں۔ بہت غصہ آیا، بہت برہم ہوئی، موقع پر تو خاموش رہی، لیکن فوراً سے باہر آئی اور باہر آ کے اپنے بیٹے ندیم سجاد کو بتایا کہ جناب آپ کے ہاتھ تیسری بیٹی کی پیدائش ہونے جا رہی ہے۔ ہاسپٹل میں تو ندیم نے اپنے غصے کو کنٹرول رکھا، گھر گیا۔ واپس جب تینوں گھر گئے الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد تو انہوں نے ایمن کے سامنے ایک مطالبہ رکھا۔ ایمن بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا مطالبہ میرے سامنے رکھتی ہے۔ ایمن سے کہا کہ تم اس بچے کا ابارشن کروا دو، یعنی کہ اس بچے کو گرا دو، ختم کر دو، ہم نے بیٹی پیدا نہیں کرنی، آلریڈی ہمارے پاس 2 بیٹیاں ہیں، تیسری آ جائے گی تو کون سا تیر مار لو گی تم، ایک بیٹی پہلے ہے، دوسری بیٹی بھی ہو گئی، اب تیسری پیدا کرو گی تو کیا تیر مارو گی، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، اس لیے میں اس امید پر تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ بیٹا عطا فرمائے گے۔ ایمن کے سامنے جب یہ مطالبہ رکھا گیا کہ اس کو مار دو، ابارشن کر دو یا گرا دو، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک قتل ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جان ننھی آپ کے اندر 40 دن کی جو کنسیو مدر ہوتی ہے، 40 دن جب گزر چکے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ ناؤ یو آر پریگننٹ، آپ کنسیو کر چکی ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتے ہیں۔
وہ مرا ہوا لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوتا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتے ہیں. تو پھر آپ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں 4 منتھ میں یا 5th منتھ میں, جس میں آپ کو کلیئر ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے, تو آپ ایک 4 ماہ کا بچہ کیسے ماں کے پیٹ میں اوزاروں کے ذریعے سے کاٹ سکتے ہیں؟ کبھی بازو کاٹ رہے ہیں, ٹانگ کاٹ رہے ہیں, اور اس کو آپ مار رہے ہیں, آپ اس کا قتل کر رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کون سے باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو قتل کر دو. یہ قتل ہے, ابارشن, اسے قتل کہتے ہیں. بہرحال ندیم سجاد نے بھی یہ اپنی ڈیمانڈ رکھی ایمن کے آگے. ایمن چونکہ ایک ماں تھی اور ماں ہے, تو ایمن نے یہ کہا کہ میں اس بچے کو نہیں گراؤں گی, تم میرے ساتھ جو مرضی کر لو. یہ بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے, اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرنے دوں گی, نہ کرواؤں گی. اب کیا ہوا, ندیم سجاد, اس کی والدہ اور اس کا ایک اور بہنوئی جس کا نام ہے پھول عباس, اور ندیم عباس کی بہن, یہ ساتھ ملے اور مل کر انہوں نے ایک پلان تیار کیا. فوری یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے پلان تیار کیا کہ ہم ایمن کو قتل کر دیتے ہیں. ایمن اب پھر سے بیٹی پیدا کرے گی, اس کے بعد پتہ نہیں اللہ نے بیٹا دینا ہے بیٹی دینی ہے, تو یہ تو بیٹیوں کی لائنیں لگا رہی ہے, لہٰذا اس کو راستے سے سائڈ پہ کرتے ہیں. سارا سسرال ایک سائڈ پر اکٹھا ہو گیا, جس میں ندیم سجاد ہے, بہنوئی پھول عباس ہے, والدہ ہے, بہن ہے, یہ سب ملے اور انہوں نے مل کر پریگننٹ ایمن کے پیٹ میں ٹھڈے مارنے شروع کر دیے, ڈنڈے مارنے شروع کر دیے, دھکے دینے شروع کر دیے. ظاہر ہے ایمن چونکہ آلریڈی 2 بچوں کی ماں تھی اور تیسرے بچے کے لیے وہ پریگننٹ تھی, اور پریگننسی میں خاتون جو ہوتی ہے وہ کوئی اتنی مضبوط نہیں ہوتی, وہ بھاگ نہیں سکتی, وہ اٹھ نہیں سکتی, وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی, کیونکہ اس کے اندر جو امیون سسٹم ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے پریگننسی میں. اس کی جو پاور ہوتی ہے, جیسے کہتے ہیں پاور آف ریزسٹنس, وہ بڑی متاثر ہوتی ہے, تو وہ آگے سے آپ کو فیڈ بیک نہیں دے سکتی ہے. تو جب یہ کچھ ہو رہا تھا تو اس دوران ایمن چلاتی رہی, چیختی رہی کہ خدا کا واسطہ نہ کرو, میں تکلیف میں ہوں, مجھے درد ہو رہی ہے, میرا قصور کیا ہے, یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے, میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھے مار رہے ہیں. لیکن ایمن کی کسی نے ایک نہیں سنی اور اس کو ڈنڈے سوٹے مکے تھپڑ مارتے ہوئے اس کو جان سے مار ڈالا اور اس کو قتل کر دیا. جب اس کو قتل کر دیا تو پھر ایک FIR درج ہوئی جڑاوالا کے تھانہ کھڑیاوالا میں. CPO فیصلہ آباد اس ٹائم تعینات ہیں کامران عادل صاحب. کامران عادل صاحب کو جب اس وقوعے کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ مجھے فوراً ملزمان گرفتار چاہیے, جس میں دونوں ملزمان یعنی ندیم سجاد اور اس کا بہنوئی پھول عباس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, اپنی حراست میں لے لیا ہے. لاسٹ میں ایک میسج آپ لوگوں کو ضرور دینا چاہوں گی کہ دنیا پہ اگر آپ کے ہاں 10 بیٹیاں آئی ہیں یا آپ کے ہاں 6 بیٹے آئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے جو آپ کو اولاد نصیب فرما رہے ہیں. وہ جوڑے دیکھیں جن کی شادی کو 40 سال گزر گئے, 50 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, علاج کرواتے ہوئے منتیں مانگتے, مرادیں مانگتے, دیے چڑھاتے, سیب کھاتے, دیوں میں روشنی جلاتے, بتیاں جلاتے, دیگیں بانٹتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح اولاد دے دے, لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہے. وہ بیٹیوں کو بھی ترستے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے انداز میں کی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی. بیٹی رحمت کا نام ہے. اللہ حافظ.